سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاتحة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد ایک سوال کرتا ہوں آپ سے پہلے کوئی آدمی آپ میں پسند کرے گا کہ اس نے بھائی بہت قیمتی گاڑی ہے مرسڈیز BMW یا کوئی گاڑی آپ کی گاڑی ہے آپ میں کوئی پسند کرے گا چوری ہو جائے کوئی نہیں تعجب ہے کوئی نہیں پسند کرتا گاڑی چوری ہو جائے ہماری نہیں شاید مہنگی اس وجہ سے چلو چیپ گاڑی ہو کوئی اسکوڈا ہو پھر پسند کریں گے چوری ہو جائے نہیں چلو سیکنڈ ہینڈ کوئی گاڑی ہے اور قیمت بھی اس کی ہے سمجھے 200 پاؤنڈ تو کر لینی چاہیے پسند چوری ہو جائے اچھی جان چھوٹے نہیں کوئی بھی نہیں کرے گا محال ہے عجیب لوگ ہیں آپ تو پھر چلیں اچھا گاڑی نہیں سائیکل ہے سیکنڈ ہینڈ سائیکل ہے آپ کی ہے پسند کریں گے چوری ہو جائے نہیں یہ نہیں پسند کرتی چلو فرض کیا آپ کی دکان ہے اس میں دکان میں آپ پین بیچ رہے ہیں مختلف چیزیں بیچ رہے ہیں آپ پسند کریں گے بھی وہ دکان سے آپ کوئی آدمی آئے گا آپ کا شیلف سے کوئی پین چرا کے لے جائے نہیں بالکل نہیں بھاگیں گے اس کے پیچھے ہاں چور پکڑو پکڑو میرا چوری کر لی اس نے پین ہے 1 پاؤنڈ کا تکلیف ہوگی آپ کو پکڑیں گے اس کو سبحان اللہ بڑا اچھا معیار ہے ہمارا دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کو پسند نہیں کرتے یہ سب چیزیں چوری ہو جائیں اس کی وجہ ہے محبت دنیا کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہے ضروری نہیں کہ قیمتی ہو بس چیز ہے اتنا دل انسان کو لگ جاتا ہے اس ہر چیز سے لیکن کتنی قدر کر رہے ہیں اس کی مثال آپ خود دے دی آپ کہ ایک پین بھی ہم گوارا نہیں کرتے تو یہ تو ہمارا اسٹینڈرڈ آف لائف ہے دیکھیں لیکن تعجب کی بات ہے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں جو کہیں قیمتی ہے اس سے ایک چیز کہیں قیمتی ہے اس کی چوری نہ ہونے کی وجہ تو یہی بتائی نا محبت ہے اور نقصان سمجھتے ہیں اپنا کہ نقصان ہوگا بھائی میری گاڑی چلی جائے گی میرا پین چلا گیا میری تو شاپ سے چوری ہو گئی اتنی محبت ہے اس کو نقصان کہیں گے تمہارا لاس ہو گیا شاید گھر جا کے بھی بتائے ایک آدمی آیا اس نے میرا دکان سے پین کیا میں نے اس کو پکڑا یہی پولیس اس سے کہیں قیمتی چیز ہے ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں کتنی قیمتی چیز اللہ نے دی ہے اور وہ کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں وہ نیکی ہے ایک نیکی
ایک نیکی کی قیمت اتنی ہے دوستو کہ روز قیامت بھی پتہ چلے گا اس کی اہمیت کا کہ ایک نیکی کیا چیز ہے. بڑی مشہور حدیث آپ سنتے رہے ہمیشہ کہ ایک نیکی کی وجہ سے آدمی جنت میں نہیں جا رہا ہوگا. ایک نیکی کیا ہے؟ یہ ذرہ پڑا ہے نا، اس کو اٹھا دوں گا اس نیت سے کہ اللہ مجھے ثواب دے، یہ نیکی ہوگی. اس ذرے کا کوئی تعلق ہے نہیں. میں سوچا اللہ گھر ہے، بڑا اچھا موقع ہے، اس کو اٹھا دو، الحمدللہ اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کا گھر ہے، میں نے اٹھا کے اس کو پنجے میں رکھ لیا. یہ دیکھیں اس طرح یہ نیکی ہوئی ہے نا میری. کتنی قیمتی نیکی ہے. اس ایک نیکی سے میں جنت میں چلا جاؤں گا. یہ تو حدیث بتا رہی ہیں تو کتنی قیمتی چیز ہے. ایک نیکی چھوٹی سی، سائیکل لے جائے گی ہمیں جنت میں، گاڑی لے جائے گی، مکان لے جائے گا، کچھ بھی نہیں. اس کے مقابلے میں ایک نیکی دیکھ لیں آپ، جنت میں لے جائے گی. کتنی ویلیو ہے اس کے، الحمدللہ اتنی ویلیو ہے کہ تو سائیکل گاڑی کی بات ہے. پوری دنیا کی سلطنت آپ ایک طرف رکھ دیں اور ایک نیکی آپ رکھ دیں، نیکی بلند ہو جائے گی. آدمی کہیں گے یا اللہ تو ہماری سلطنت لے لے، یا اللہ تو ہماری یہ لے لے، یا اللہ تو فلاں لے لے، دنیا میں جو کچھ دیا وہ بھی لے لے، سارے مکانات لے لے، ساری دولت لے لے، مجھے ایک نیکی کرنے دے. نہیں تو بھائی وہ تو ہم پسند نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں پسند کر رہا تھا کوئی آدمی بھی، کسی نے کیا نہیں ہاں چوری ہو جائے، نہیں بھی چل رہی گاڑی پھر گئے چوری نہ ہو، اس کو اسکریپ میں دے دیں گے یار، اس کو بھی دھیان رکھیں گے یہ چوری نہ ہو، اس کو بھی لاک کر کے رکھیں گے، اس کی بھی حفاظت کریں گے. لیکن ادھر کیا ہے کہ کیسی مشکل سے اللہ پاک ہمیں ایک توفیق دیتا ہے نیکی کہ میرے بھائیو آپ کتنی دور سے آئے ہیں، کتنی چیزیں چھوڑ کے آئے ہیں، اور اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا ہے. ملین ٹربل کرب پتہ نہیں کتنے انعامات آپ لے کے یہاں سے میں اٹھیں گے، کرب ٹربل نے کیا لا تعداد جس کے بس ہے ہی نہیں حساب، کاؤنٹ لیس. حالانکہ سوچ کے نہیں ہے. دیکھیں کیا عجیب انسان ہے، سوچ کے کوئی نہیں ہوگا اتنی نیکی آئیں گی، اس قدر آئے گا، یہ تو سوچا ذکر کرنے جائیں گے. یہ تو ایک لاشعوری طور پر اللہ پاک ہمیں اس طرف لگا رہا ہے. لیکن اگر بیٹھ کے 5 منٹ سوچتے کہ یار اتنا مال ملے گا نا، آج تو اتنا مال ملے گا نا آخرت کا، اتنا ہوگا کہ جس کا تصور ہی ہم کر سکتے، بینک بھر جائیں گے آخرت کے، الحمدللہ فرشتے لکھ لکھ کے تنگ ہو جائیں گے جو کلمات ہم پڑھیں گے. یہ کوئی چھوٹی چیز آپ پڑھیں گے، گیتا پڑھنے تو نہیں نا آپ پائے، کورس کرنے ہیں کسی کچھ بھی. اللہ کے وہ کلمات جو اس کے قرآن کے اندر اتارے ہیں اور جو اللہ کا محبوب ترین کلمات ہیں، ایسے ایسے عظیم کلمات، اس میں اعظم جس کو اللہ پاک کہتا ہے، جن کے اصل انعامات کا ہمیں پتہ نہیں، ہم 1 گھنٹے بیٹھ کے اس کے رٹ ماریں گے. الحمدللہ کتنا کرم، اتنی ملین ٹریلین 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 نیکی ہم لے کے چلیں گے یہاں سے. تو آج باہر نکلیں گے، گاڑی کی تو بڑی حفاظت ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ جو ہم کمائی کر کے جا رہے ہیں اس کی حفاظت کی جائے. سچ بولتا ہوں کوئی نہیں جاتا اس طرح. آج ہم نے کمائی کر لی ہے، اللہ پاک نے ہمیں توفیق دے دی ہے اور ہم سے فیل کرا لی اللہ پاک نے. اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہمارے ساتھ. اب یہ ہے کہ بھائی زندگی کا کیا پتا دوستو، یہ بولنا چاہیے نا، ہمیں انسان ہیں ہم، جانور تو نہیں ہے، کہ ہمیں کچھ اپنا سینس، کچھ اپنی سٹیٹس تو ہونا چاہیے نا ہمارا. پاگل تو نہیں ہم، ہمیں سوچنا چاہیے کہ دیکھیں یار ہم بیٹھے تھے گھر میں، اللہ پاک نے دیکھو یار کیسے انتظام کیا، گھروں کے اندر یہ چلا دیا. میں یہاں بیٹھی ہوں، عورت سوچ رہی ہوگی کتنی خرافات ہوتی کیا ہوتی، دیکھیں کیسے اللہ پاک نے انتظام کر دیا. وہ سارے کلمات تو وہاں سن رہے ہیں اور ہم مائلز پہ بیٹھے ہی کام سن رہے ہیں اور نام وہی مل رہے ہیں. تو سوچنا تو چاہیے نا ساری باتیں. اور پھر اتنے انعامات ہم کما رہے ہیں، سننے والے وہاں کما رہے ہیں، ہم یہاں کما رہے ہیں. تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو اتنی بڑی کمائی ہم نے کی ہے، اگر ہم دکان پہ جاتے ہیں اور شام تک کی جو کمائی کرتے ہیں، کوئی اچھی دکان اگر وہ ہماری اچھی سیل ہوتی ہو، جیسے ایک بھائی کہہ رہے تھے بہت ماشاءاللہ بڑا چل رہا ہے جی کاروبار ہمارا، 3 بجے شروع کرتے ہیں، 3 بجے سے دکان چل رہی اس کی، تو اس سے پوچھو کہ جب تمہیں جو پیسے ملے ہوں گے تم نے اس کو باکسوں میں رکھ کے کیسی حفاظت کی ہوگی، آتے ہوئے کی ہوئی یا نہیں ہوگی. بیٹھا ہوا آدمی یہاں پہ
کی ہوگی حفاظت، کیونکہ اس نے وہ چیزیں بیچنے کیا اس کو اصل تو چیز آ گئی، بیچ کے مال آ گیا، کیسی حفاظت بند کیا ہوگا جیبوں میں، وہ دیکھیں خیال کریں کوئی ادھر بندہ نہ دیکھے، وہ اصل چیز پیسے آ گئے، کتنی حفاظت کی، تو اس کا نہیں پتا ہمیں، وہ کام آئے گا سوچیں، وہ تو یہی ہے جا کے ٹھیک ہے جو اگر موقع ملا زیادہ سے زیادہ آپ کھانے اچھے کھا لیں گے، کپڑے اچھے پہن لیں گے اور کتنا خرچ کر لیں گے پیسوں کو، کیا کر لے گا، کہانی لے لیں گے نہیں، اور یہ جو نیکی ہیں جو عام آدمی کو ملتی بھی نہیں ہے، 1 2 3 گن سکتا ہوں کتنے آدمی بیٹھے، چھوٹی سی مسجد ہے، خیر پوری تو ہو گئی الحمدللہ، اتنی ہیں بولٹن کے آدمی مجھے بتائیں، ہاں اتنی اس بستی میں آخر رہتے ہوں اور مسلمان بھی ہیں یعنی، تو یہ بھی ایک کمال کی بات ہے، مجھے اور آپ کو اتنا اس پر اللہ کا کرم اور شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسی لاداد تو نے نیکی ہمیں دے دی، اتنی نیکی تو نے دے دی، اگر میں اب مر جاؤں تو میرا تو حساب کتاب ہی نہ ہو، تو وہ کلمات میں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں، اور یہ حقیقت ہے، اس لائف اس سٹیٹس سے ہم نکلیں گے باہر کہ فرشتے رشک کریں گے، آسمانوں پہ ہمارا ذکر ہوگا، اللہ اپنی مسجد میں بیٹھ کے ہمارے نام لے لے کے ذکر کریں گے، بس سوچو یہ ہے یا نہیں سب کچھ، یہ سب، اور یہ کہہ کے ہم جناب ماشاءاللہ بڑے مزے کے ساتھ ہم دروازوں سے باہر نکلیں گے، کیوں رش کر رہے ہوں گے فرشتے کہ ان کے نام ہم پہنچا رہے ہیں، اللہ کے حضور میں نام پہنچے ہوئے ہیں، کائنات میں ایک دھوم مچی ہوئی ہے اس مجلس کی، یہ میں کوئی فکشن نہیں سنا رہا، الحمدللہ یہ ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ جس اللہ نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، کتنی زندگی ہمارے پیچھے مجھے بتائیں، مہر لگی ہوگی ہماری زندگی کی موت کی، اتنے بڑے انعام کے بعد کس کو پرواہ کہ زندہ رہے یا نہ رہے، بلکہ یہ گیا فارغ ہو جائیں، ٹھپا تو لگ گیا بخشش کا پتہ نہیں، پھر کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو جائے، یہ محفل پھر ہمیں نہ ملے، شاید میں نہ آ سکوں، آپ کہہ رہے ہیں اپنے سے ٹانگ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، ہزاروں چیزیں اللہ مجھے نہ لے کے آئے، دل ہی تبدیل کر دے، لیکن آج جو کمائی ہم نے کی ہے، دکان والا تو سوچ سکتا ہے کہ آج میں پھر گیا ہوں 3 بجے، کل پھر آ جاؤں گا، پھر مال کما کے چلا جاؤں گا، مال کا آرڈر میں نے دیا، آ گیا مال، لیکن یہ تو ایسی چیز ہے بھائی مسجد ہی بند ہو جائے، ہم کیا کریں، پھر کہاں جائیں گے، سڑک پہ تو نہیں بیٹھ سکتے، تو یہ تو احسان اور کرم اور اللہ کے فضل کا وہ موقع ہے کہ جس کا ہمارے لفظ ہی نہیں، کلمات ہی نہیں، جس سے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں، واللہ حقیقت یہ ہے، کتنی قیمتی چیز ملی، کتنی دولت ملی ہے، اب ایک بات پہلے آپ کریں تاکہ آگے بات میں شروع کروں کہ بھائی جب آخرت کے لیے ہم نیکی کمائیں تو یہ آپ اپنے سے وعدہ کریں دل سے کہ اللہ تعالیٰ کروڑ درجہ جس طرح ہم دنیا کی دولت کی حفاظت کرتے ہیں ان نیکیوں کی حفاظت کریں گے 1 منٹ لگتا ہے اور ایسا ضائع کر دیتے ہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد فوراً ضائع ہو جائیں گے، ہمارے گھر تک جاتے 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 بجائے وہ نیکی ساری کھرب اڑو غائب اور گناہ سوار ہو جائیں گے ہمارے اوپر، یہ ہماری لائف ہے، جسٹ تھنک، گھروں میں سن رہے ہیں اللہ نے احسانات کیے ہیں، عورتیں سن رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں، سننے کے بعد بجائے اس کی کہ وہ نیکی وہ سنبھال کے رکھیں، حفاظت کریں، 1 سیکنڈ میں وہ بھی ضائع، اس کے اوپر ایک گناہ اور سوال کر لیں گے، فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہمیں ابھی مسجد میں دیکھا تھا، ابھی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا ان لوگوں، احسان تھا یہ کمانا، نیکی انہوں نے کمائی ہے، دنیا کے اندر تو کروڑ ارب لوگ کوئی نہیں، کسی کو نہیں ملی نیکی جو ان کو ملی ہے یا نہیں، دیکھیں اور ضائع کیسے کرتے ہیں ہم خود ہی، اور بلا وجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، مشکات میں بھی ہے، شاہ بخاری میں بھی حدیث ہے، غور سے سنیں کہ کس طرح ہم نیکیوں پر برباد کرتے ہیں، مشکل نہیں ان پر ہم ختم کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم الحسد، حدیث سنیں، ایاکم حسد فإن الحسد تأكل حسنات، سبحان اللہ،
حسد سے بچو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کیا فرمایا؟ حسد سے بچو. جو تم نے نیکیاں کمائی ہیں ملین کھڑپ تھڑپ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا قلو, یہ حسد جو ہے کیا کرے گی؟ کھا جائے گی. تمہاری ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے, چاٹ جاتی ہے ایک دم, پتہ نہیں چلنے دیتی. اور کیسے بتایا اس کو؟ فَإِنَّ تَأْكُلُ النَّارَ حَطَبًا, کہ جس طرح سوکھی لکڑی کو آپ آگ میں ڈال دیں اس کا نام و نشان مٹا دیتی ہے. حسد ایک ایسی چیز ہے کہ تمہاری نیکی کے انبار کو صاف کر کے دیتی ہے, ایک سیکنڈ میں صاف کر دیتی ہے. گئی نا نیکیاں, میں ادھر گیا, باہر نکلا, ابھی باہر ہی نکل رہا ہوں, مختلف گاڑی میں آئے ہیں, دوست بھائی ہمارے آئے ہیں نا, سارے آئے ہیں نا, صوفی لگ رہے ہیں, ٹوشتے ہمارے ساتھ ہیں. باہر نکلتے ایک کی گاڑی نظر پڑے گی, کس کی گاڑی؟ فلاں. یہ چکر ہی ہے. ساری مسجد سے وہیں ختم. کرتے یہ نہیں کرتا. جمعہ پڑھ کے نکلے, کتنی بڑی نیکی کمائی. جمعہ ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے نا, باہر نکلے, لوگ مختلف چیزیں, مختلف لباس پہنے, اس نے اچھی انگوٹھی پہنی, دیکھی سی کہاں سے لے جی آپ نے یہ انگوٹھی, کیا ختم. حسد کہتے ہیں ایسا کھا جاتی ہے حسد انسان کی جس طرح کہ سوکھی لکڑی آگ چاٹ جاتی ہے. جتنی نیکی تھیں وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی. اور یہ ایسی بیماری ہے میرے بھائیوں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ایک سٹیٹس پہ نہیں رکھا. آپ غریب ہیں, میں امیر ہوں, میرے پاس مکان ہے, آپ کے پاس مکان نہیں ہے, میرے 4 بچے ہیں, آپ کی 4 لڑکی ہیں, میرے پاس لڑکا ہے, آپ کے پاس لڑکی. یہ چل رہا ہے نا سارا معاملہ. ایک جناب عالم ہے, ایک کچھ بھی نہیں ہے, ایک جاہل ہے, ایک حافظ قرآن ہے, ایک جو ہے فنڈا ہے, ایک ویسی ہے. ایک سسٹم پہ اللہ پاک, ایک خوبصورت ہے, ایک خوبصورت نہیں ہے, ایک جوان نہیں, ایک بیمار ہے, ایک صحت مند نہیں ہے. مختلف ترجمے. اللہ کی حکمتیں دیکھیں, کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیسٹ کریں گے اس دنیا کے. جنت کوئی آسان تو نہیں ہے نا, یہ تو ہمیں الرٹ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر تھے, بتانے آئے تھے کہ دیکھو ایاکم حسد. حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے پہلے امت میں تھی نا, یہ اندر گھس جائے گی آپ کے. یہ حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں. اندر جیسے سردی گھس جاتی ہے آدمی کے جسم میں, چادر اوڑھنی پڑتی ہے, ہمیں گھستی ہے نا جسم کے اندر, ہم چادر اوڑھتے ہیں, پھر کپڑے پہنتے ہیں, اندر نہ جائے. فرمایا حسد جو اندر گھس جائے گی تمہارے, اور تم جتنے بھی اعمال کرو گے, جتنے بڑی بڑی نیکی کرو گے, وہ اس طرح چاٹ جائے گی. وہی کہ حدیث میں بڑا اور لفظ ہے اس کے, دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے. مونڈ نہ سمجھے, ایک تو ہوتا ہے نا حجامت کرانا, مونڈ کے اندر پہلا اس طرح جو لگتا ہے سر بالکل حلق جس کو کہتے ہیں, صاف کر دیتی بالکل دین کو. نیکی تو الگ, ایسی خطرناک چیز ہے یہ حسد کہ یہ مونڈ دیتی ہے, دین کا نام و نشان آدمی کو نہیں رکھتا. ہم تو بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیے, ہم نے فلاں کیے, ہم یہ سب کچھ کر گئے, لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے حسد کتنی رکھی لوگوں کے ساتھ. حسد کا جذبہ ہمارے پاس کیا تھا. اور ایسی جگہوں پہ مسجدوں میں حسد کرا دیتا ہے, مجلسوں میں حسد کرا دے, ذکر کے اندر کرا دے, ایک دوسرے سے شیطان پھیلا دیتا ہے. ایسے پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو میں حسد کر رہا ہوں کسی سے. اتنی زبردست چیز ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں میں بتاؤں جو اللہ کی نعمتوں کا دشمن ہے, کتنے سخت لفظ ہیں. دیکھیں, اللہ کی نعمتوں کا دشمن ہے. یا رسول کون ہے؟ ہمیں حسد کرنے والا آدمی اور عورت. حسد کر رہے ہیں, اس کا مکان ایسا ہے, دل میں کھٹک آگ لگ گئی, اس کی گاڑی ایسی فکار لگ گئی, اس کے اتنے بچے ہیں, میرے اس کے اتنے بچے سارے کما رہے ہیں, میرے بچہ کوئی نہیں کما رہا, ان کی سب کی شادی ہوگی, میرے گھر میں کوئی شادی نہیں ہے, اس کا اور رشتہ آ گیا, ہمارے کو رشتہ. یعنی ایک سسٹم ہے لائف کا جو قدم 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 پہ جو ہے نا یہ حسد سے ہمارا تعارف کراتا ہے. قدم قدم پہ, گھر میں, باہر, رشتہ داروں میں, عزیزوں میں, دوستوں میں, پیروں میں, علماء میں, مریدوں میں. دیکھیں کیا زبردست, آپ یہ دیکھیں کتنی خطرناک چیز ہے. سچی توبہ کرنی چاہیے آدمی کو, دل کو اتنا قابو کر کے رکھے. جیسا بھی نیکی ہم نے کمائی ہے, سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ یار ہم سوچ کے نکلیں کہ کیا کیا چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے نیکی ہماری تباہ ہوتی ہیں. کیونکہ ہم نے تو یہ ایک ہفتے کی تھوڑی نیکی کی ہے, یہ تو ہم نے
جب تک موت نہیں آتی اس تک ہم نے کیے کہ اس نیکی کو ہم نے لے کے جانے اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے، اس ذکر کو پیش کرنے ہم نے اللہ ہمیں تو نام میں ذکر کرایا تھا، ہم کلمات پیش کریں، ہمیں اس کا نام چاہیے۔ تو یہ بہت بہت ہی بری بیماری ہے دوستو، اتنی بری بیماری ہے کہ اس پہ عجیب عجیب اللہ تعالیٰ تک اس میں عذاب اترتے ہیں اللہ کے۔ جو حاسد ہو گیا آدمی یا کوئی عورت، ہوتا کیا ہے، نمبر ایک چیز یہ تو سوچ لے آدمی، جس چیز سے وہ جل رہا ہے دوسرے کی، جس بات سے وہ جل رہا ہے، تو جلنے کے بعد کیا اس کو مل جائے گا؟ ملتا ہی نہیں، یا تو مل جائے تو بات ملتا ہی نہیں۔ وہ ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا جو نہ ختم ہونے والا غم ہے، یہ جو ہے نا کھا جاتی ہے لکڑی کی طرح۔ تو جو حاسد ہوگا اس کی صحت کبھی صحیح نہیں رہے گی، نہیں ہو سکتی، کیوں کہ وہ اس کو کھا رہا ہے، غم کھا رہا ہے اس کو۔ یہ پہلا عذاب بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صحت ہی نہیں ہوتی وہ صحیح نہیں ہوتا انسان، اس کے اندر غم ڈوب جاتے ہیں، غموں کے اندر، ہائے میرے پاس کچھ نہیں، ہائے اس کے پاس دیکھو، ہائے اس کا یہ، ہائے 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 ہائے، اس کے اندر جو ہے لگتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے عذاب میں اس کو دنیا میں دے دیتا ہوں کہ نہ ختم ہونے والے غم اس کو لگا دیتا ہوں، اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو بس نہ ختم ہونے والا عذاب جو ہے اس پہ لگ جاتا ہے۔ پہلی سزا تو اس کو یہی ملتی ہے۔ اس سے بڑی بھی ایک سزا اور بھی ہے کہ حسد کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے ہمیشہ، اللہ کے ساتھ موت ہے اس کو، اور ہر قدم پہ ہے، ہر تجارت میں بھی ہے، نوکری میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، علم میں بھی ہے، تصور میں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلا جو بربادی ہوئی، سب سے پہلی بربادی شیطان نے کی، اس نے حسد کی آدم سے، حسد کی تھی اس نے، یہ بھائی نمبر لے گیا، میں تو عالم بہت حسد کر گیا۔ اور پھر حسد سے ایک اور چیز رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسد سے یہ ہے کہ ایک تو اللہ ہی ناراض، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اچھے کاموں کی توفیق ختم کر دیتے ہیں۔ کرنی چاہیے حسد تو کانوں کو ہاتھ لگایا دے بابا، اس سے توفیق کو ختم کر دیتے ہیں کہ وہ عورت وہ مرد کبھی بھی اچھے کام کر ہی نہیں سکتا، اللہ دروازے بند کر دیتے ہیں، اس کو کوئی یہ نہیں کر سکے گا۔ چٹھی سی نظر آئے گا کرتے آپ کو، لیکن حقیقت میں کر نہیں رہا، وہ نیک کام نہیں ہوگا، اس کو نظر آئے گا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، حقیقت میں وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا اس کے اندر جو بیماری چل رہی ہوں گی نا، اس کو اسی طرف جا رہا ہوگا، اسی حسد کو جل رہا ہوگا، وہ شخص زبردستی قرآن پڑھ رہا ہوگا، زبردستی اپنے سجدے کر رہا ہوگا، زبردستی سب باتیں کر رہا ہوگا، تقیینیں کر رہا ہوگا، لیکن جو حسد اس کے اندر ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے توفیق ہی ختم کر دی کہ میں یہ نیک کام کر سکوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس حاسد کے ساتھ ایک اور بھی عذاب ملتا ہے اس کو، کہ فتنہ و فساد میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں، شر کے اندر، شر کے اندر۔ سب سے آخری آیت ہے قرآن کی، دیکھیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ من شر حاسد اذا حسد، اے میرے مولا حسد کرنے والوں سے بچانا۔ اللہ اکبر۔ فتنہ اور فساد میں جو مبتلا ہو جاتا ہے وہ کس طریقے سے، وہ چیز اس کو ملتی نہیں ہے، جلنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ تھوڑا دشمنی آ جاتی ہے، اس کے اندر دشمنی اختیار کرتا ہے، پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے اس کی کسی طرح یہ چیز ختم ہو جو جس سے وہ حسد کر رہا تھا، یہ بھی کرتا ہے، یہ اسٹیٹس کا ختم کروں، یہ سیکرٹریز کی سیکرٹریشپ ختم کروں، یہ پریزیڈنٹ اس کی پریزیڈنٹشپ ختم کروں، یہ یہاں بیٹھتا ہے یار یہاں بیٹھے نہ میں ایسا کوئی کام کروں، یہاں ایسے تقریر کرتا ہے اس کی تقریر نہ ہو، یہاں سے یہ ذکر کراتا ہے اس کا ذکر ہی ختم کر دیا جائے، یعنی اس کے پلان جو چلتے ہیں وہ ختم کرنے پہ چلتے ہیں، ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں اور شر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ پلاننگ کرتا ہے اس آدمی کے خلاف، انسانوں کے خلاف جس سے وہ جل رہا ہے کہ کس طرح ختم کریں، اور پلاننگ میں بڑھتا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بیماری اس کو بڑھاتا ہوں، کتنی بری بیماری حسد کی، بڑھاتا ہوں، وہ بڑھتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے وہ دشمن اندر ہے، ابھی تو ابھی ایکسپوز نہیں ہو رہا، اندر ہی چل رہا ہے، اسی کو رہے ہیں، اور دوسرے دشمنی کو پلاننگ کرنے کے لیے بھی وہ یہ شو کرتا ہے کہ مجھے دشمنی نہیں ہے، آدمی بڑا خراب ہے، یہ ہے ایسا، یہ ہے، حالانکہ جل اس سے رہا ہے، اس کی خصوصیات کوالٹی سے جل رہا ہے،
ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جلانے کا اہتمام یہ کرتے ہیں اس آدمی کی اس کوالٹی کو اور بلند کرتے رہتے ہیں. سبحان، اس کی کوالٹی کو اور بلند کرتے ہیں کہ وہ اور جلے. اس کی دکان پہ زیادہ گاہک آنا شروع ہوتے ہیں، گاہک بھی آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو تپاتے کہ جل. حتیٰ کہ اس کے کان منہ آپ کو سرخ نظر آئیں گے، کان لال سرخ چہرہ نظر آئے گا اس کو کسی چیز دیکھنے کے بعد. برداشت نہیں ہو رہا نا اس سے، وہ چیز دیکھ نہیں پا رہا. پھر وہ فساد کی طرف چلتا ہے. حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہتا ہے یا اس کی دکان کو آگ لگا دو، اس کو یہ کر دو، گاڑی کو آگ لگا دو. گاڑیاں جلتی ہیں نہیں جلتی، مکان جلتے ہیں نہیں جلتے ہیں، یہ سب حسد ہے. اور بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے کہ قتل ہی کرتا ہے، اس کو قتل پہ آ جاتا ہے. قتل یہ اللہ پاک اس سے کروا دیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ بڑی سخت، بہت ہی خطرناک بیماری ہے. ایاکم الحسد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی اس حسد سے بچو اور اس پہ حفاظت کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خوشحال رکھ رہا ہے، کسی کو کسی حال میں رکھا ہے، کسی حال میں رکھا ہے، تو ہم اس سے کوئی کام نہیں، کنٹرول کرو. اس کا علاج ہے کیا ہے جو ہمیں کو لینا چاہیے احتیاط بہت زیادہ. انسان ہے نا، شیطان تو وال کرے گا. اس کا یہ ہے کہ میں نے کسی سے دیکھی کوئی چیز تو میری دل میں کھٹک سے ہوا، اندر فیلنگ سی ہوئی کچھ، تو فوراً میرا کیا کام ہے کہ میں فوراً مسجد میں ہوں کدھر ہوں پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے اس آدمی کی دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ چیز میں جو دیکھی جس میں کٹوا ہے اس کو اس سے اچھی چیز عطا فرما. اور تقریباً 40 دن اس کے لیے دعا کرے. یہ بہت بڑی بیماری. کتنے دن؟ 40 days. کم سے کم 40 days اس چیز کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ اس کا تم نے بڑا اچھا عہدہ دیا ہے اور دے. میں کہتا ہوں کیسے جلتا ہوں، اللہ تو اور دے. بہت مشکل ہوگا حاسد کے لیے بات کہنا. یاد علاج ایسا ہے. اور جب دل خوش ہو کے یہ کہنے لگے گا سبحان اللہ، پھر مٹھائی لے کے جائے گی دل سے پسند ہے، گلے میں لو سے سب نکل جائے گی حضرت اللہ کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جس چیز سے تو جل رہا تھا اس کی اور تو نے کیا انداز سے اللہ کی طرف آیا ہے تو اس سے بہتر چیز ہے میں تجھے عطا فرماتا ہوں. بہت جلدی وہ گاڑی آپ کے پاس آ جائے. میرے بھائیو یہ ایک علاج ہے، اس کو کرنا چاہیے. جب بھی ہمیں کسی سے حسد ہو جائے، دیکھ لیا کتنی خطرناک چیز ہے. اور یہ تو کوئی گارنٹی نہیں کہ میں نہیں کروں گا آپ نہیں کریں، وہ تو میں ہر جگہ چل رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب اول تو صوفیوں کا کام ہی نہیں کہ لوگوں کی چیزیں دیکھیں. جب اللہ کا ذاکر ہو جاتا ہے آدمی اس کی نگاہ ہی نہیں اٹھتی کسی طرف، بلکہ دنیا کی چیز تو پسند ہی نہیں اس کو. ہاں ایک چیز اور سمجھا دوں، اس میں فرق ہے تھوڑا سا. ایک ہے رشک اور ایک ہے حسد. رشک اور حسد میں کیا فرق ہے؟ رشک کیا ہے کہ کوئی آدمی خرچ کر رہا ہے مال صدقے دے رہا ہے. حسد کیا ہے؟ جلنا، دل آپ کو جلے گا. اور رشک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور مال دے اور مجھے بھی دے، میں بھی ایسے خرچ کروں، میرے پاس بھی آ جائے. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا اچھا آدمی ہے، تو نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، نیک آدمی ہے، اور تو نے تو اس کو معاشرہ تیرا بڑا نیک آدمی ہے، مجھے دے دے میں بھی معاشرہ اس کا سکتا ہوں، اور اس کو بھی اور دے مجھے بھی دے میں بھی خرچ کروں. ایک آدمی عمر پہ جا رہا ہے، آپ کلے ملیں یا اللہ یہ عمر پہ جا رہا ہے ماشاء اللہ اس کا صبر دیتا ہے، ہماری قسمت جگہ ہم بھی چلے جائیں. اور دل خوش ہو کے کہہ رہے ہیں یار مبارک تو جا رہا ہے، میرے لیے دعا کرنا، میں بھی چلا جاؤں. فرق ہو گیا، فرق ہو گیا. یہ کیا ہے؟ رشک ہے. وہ کیا ہے؟ حسد. اس میں آپ جلیں گے، رشک میں نہیں جلیں گے. کسی کی بلڈنگ دیکھیں وہ ہے بھی نہ ماشاء اللہ اللہ نے بڑا فضل کیا بھی، سبحان اللہ بڑے اچھے ماشاء اللہ. کوئی دیکھ کام کرتا ہو کوئی اللہ نے اچھا، کوئی اللہ کا محبوب آدمی ہوگا ماشاء اللہ جو اللہ نے اس کو یہ انعام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہم پہ بھی کرم فرما دیں تو ہم پہ بھی کوئی انعام عطا فرما. ہم تو بہت گندے آدمی ہیں. پہلے اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اور پھر اپنے. تو اللہ پاک اس حالت میں پھر اس کو بھی عطا فرماتے ہیں، اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں. صحابہ میں رشک تھا، حسد نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں صحابہ کے اندر تھا رشک تھا، حسد نہیں تھی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ مومن بھائی پہ ہم کیا کریں؟ رشک کریں. کیا دیکھو کتنا ماشاء اللہ عالم ہے، کیا علم اللہ نے اس کو دیا، سینہ کھلا ہوا ہے. یا اللہ ہمیں ایسے علم ہمیں بھی عطا فرما، ہم بھی ایسے فرفر قرآن پڑھیں، ہم بھی ایسے حافظ ہو جائیں، ہم بھی ایسے اچھا قرآن پڑھیں. یا اللہ اس کا بچہ دیکھو عالم بن گیا، یا میرے مولا میرے بچوں کو بھی عالم بنا دے. یہ تو بہت اچھی دعا ہے. اللہ سے مانگ رہے ہیں مجھے بنا دے، کیونکہ میں اشتہار میں آ گوں اس کو دیکھا تو میرا دل بھی کر رہا ہے اللہ مجھے بنا دے. فرق ہے نا اس میں.
یہ اور چیز ہے اور وہ اور چیز ہے، دونوں کو پہچاننا ہے ہم نے، اور اس کا توازن قائم کرنا ہے۔ جب حسد ہو جائے تو فوراً اس آدمی کی طرف رجوع کرنا لگتا ہے، اس کو اور تھے جب تک 40 دن تک دل ٹھنڈا نہ ہو جائے، وہ آگ نکل نہ جائے دل سے کہ ہم میں حسد جو جل رہی تھی کونے کے اندر، محسوس کریں گے آپ، ٹھنڈ پڑے گی اللہ کی طرف سے، ٹھار ہو جائے گا دل آپ کا اندر سے، ماشاءاللہ فرسٹ کلاس ہو جائے گا۔ تو پھر آپ محسوس کریں گے چند دنوں میں آپ کے پاس وہ چیز آنے والی ہے اللہ کی مدد سے، کہیں نہ کہیں سے وہ چیز اللہ آپ کو دے گا۔ کسی چیز پسند ہے شخص کو، چلو میں اس کو دے دیتا ہوں، کیا یاد کرے گا۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کریں کہ ایسی خطرناک مرض سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور بہت سخت ہمیں احتیاط۔ نمبر ایک چیز جو میں سٹارٹ میں آپ کو بتائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کی انعامات عطا فرماتے ہیں تو اس کو چھوٹا سا نہ سمجھا کریں، ہو سکتا ہے آخری ہو، بڑی احتیاط سے گھر تک تو آرام سے جائے نا، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے میری نیکی۔ جس طرح آپ ذکر کی مجلس میں آئے ہیں، کروڑوں ہمیں جس طرح آپ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کاؤنٹ لیس ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس قدر ہمارے پاس خزانہ ہے۔ اس وقت بہت احتیاط سے گزریں، نہ کسی کی غیبت ہو، نہ آنکھ کی طرف اشارہ ہو، چپ کر کے بیٹھیں گاڑی کے اندر، اور گاڑی جانے بعد گھر نہ جائیں سیدھے، بلکہ کہاں جائیں؟ اپنے کمرے میں چلے جائیں، 5-10 منٹ وہاں بیٹھ کے سنائیں، تھوڑا الحمدللہ مراقبہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، دوسری پڑھیں، ٹھنڈے ٹھار ہو گئے، بالکل فرسٹ کلاس ریکمنڈ ہو جائیں۔ جب آپ کو پتہ چلے گا میرے سارے جو نیکیاں تھیں اللہ تک پہنچ چکی ہیں، پھر نیچے جائیں، ماشاء پھر ایک کافی بنایا فرسٹ کلاس سے، بسکٹ نکال کے کافی کے ساتھ پی گئے، اللہ کو شکر کر کے سو جائیں، صبح تہجد کی ریڈیو کے پھر صبح ذکر میں آ جائیں اللہ، تاکہ پھر وہ انعامات مل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق ہے۔